خوش نصیب ہے وہ لوگ جس کی صبح کا آغاز سجدوں سے ہوتا ہے، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ صبح چڑیاں بھی رب کی تسبیح بولیں، حشرات الارض بھی اس کی تقدیس کے ترانے پڑھیں، میں نے خمرے بلبل سب اس کی تقدیس کے گیت گائیں، اور حشرات الارض تک اس کی تقدیس کے ترانے پڑھیں، اور یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوصف نیند کے خراٹوں میں ہو، تو خوش نصیب وہ ہے کہ جس کو پنج گانا سجدوں کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے حضور بندوں کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دے گا۔ آج کوئی سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اس دن نہیں چاہے گا کہ میں سجدہ نہ کروں، اس دن تو وہ جھکنا چاہے گا، لیکن بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گی، آرزو رکھنے کے باوجود وہ سجدہ ریز نہیں ہو سکے گا۔ اور آپ جانتے ہیں قیامت کے دن جس صف میں نمرود، فرعون، حامان، قارون دشمنان خدا کھڑے ہوں گے، اس صف میں بے نمازی کو کھڑا کر دیا جائے۔ کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے جہاں اللہ اس کے رسول کے دشمن کھڑے ہوں میں بھی وہاں، اور اس صف پہ رحمتیں نہیں لعنتیں برس رہی ہوں گی، تو کیا بد نصیبی ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہیں سجدوں کی توفیق نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے رزق نہیں چھینتا، آب و دانہ بند نہیں کرتا، چاند سورج کو اس کے آنگن میں روشنی ڈالنے سے روکتا نہیں، ہواؤں کو آکسیجن کو نہیں روکتا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اسے اپنے حضور جھکنے کی توفیق نہیں دیتا، تو اس کی جناب سے سجدوں کی توفیق مانگو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو سجدوں سے آباد رکھتے ہیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جس زندگی کے اندر سجدہ ہی نہیں ہے، جھکنا ہی نہیں ہے، وہ زندگی زندگی ہی نہیں ہے، وہ چوپایوں سے بدتر کہلائے گا جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا نہیں جانتا۔ یہ درخت حالت قیام میں ہے، چوپائے حالت رکوع میں ہے، یہ مینڈک تشہد کے عالم میں، حشرات الارض سجدے میں ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی عبادت کو تمام عبادات کا جامع بنایا گیا، اور جسے نہ سجدہ نصیب ہے نہ قیام اور رکوع اس کی حضور نصیب ہے تو پھر وہ چوپایوں سے بھی بدتر چلا جائے گا۔ امام غزالی بولے اللہ نے 3 طرح کی مخلوقیں پیدا کی ہیں، ایک مخلوق وہ ہے کہ جس میں فہم و شعور، عقل و ادراک نہیں رکھا گیا، صرف شہوات رکھی گئی۔ ایک مخلوق وہ ہے جس میں شہوات نہیں رکھی گئی، فہم و ادراک رکھا گیا۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے جس میں عقل و خرد بھی رکھی گئی ہے اور شہوات کی آزمائش میں بھی ڈالا گیا ہے۔ جس میں صرف شہوات ہیں وہ چوپائے ہیں، بہائم ہیں، حشرات الارض ہیں۔ جن میں عقل و شعور اور فہم رکھا گیا، شہوات نہیں رکھی گئی، وہ فرشتے ہیں۔ اور جس میں یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں وہ حضرت انسان ہے۔ اب اگر یہ اپنی شہوات کو، خواہشات نفسانیہ کو قابو میں کر لیتا ہے اور عقل و خرد سے کام لیتا ہے تو فرشتوں سے بھی بہتر کہلاتا ہے، اور اگر یہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس دو راہے پہ کھڑے، اللہ نے ہمیں بتا دیا، خیر کا رستہ بھی بتا دیا، شر کا رستہ بھی بتا دیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ حضرت انسان کو اللہ نے ہدایت سے محروم نہیں رکھا، یہ واضح میں رکھی ہے۔ اس کائنات کا پہلا انسان، پہلا نبی بھی ہے، کبھی بھی حضرت انسان کو اللہ نے ہدایت سے محروم نہیں رکھا، اور فطری اور جبلی ہدایت اللہ نے حضرت انسان کے سینے میں رکھی ہے۔ بلکہ یہ ہدایت جو جبلی ہے یہ تو اللہ نے جانوروں کو بھی دی ہے، ان کی فطرت کے اندر بھی رکھا ہے۔ وہ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ مرغی جب کڑک بیٹھ جائے اور ضد کرے کہ میں اب انڈے نہیں دوں گی تو اس کے نیچے پھر انڈے ڈالے جاتے ہیں، اور وہ پھر 21 دن تک ان انڈوں پر اپنے سینے کی حرارت، گرمی اور توجہ مبذول کرتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بطخ کڑک نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ بطخ پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، تو بطخ کے بچے حاصل کرنے کے لیے بطخ کے انڈے بھی مرغی کے نیچے ڈالے جاتے ہیں۔ تو جب مرغی ان انڈوں کو سینچتی ہے اور اپنے سینے کی حرارت اور توجہ دیتی ہے، 21 دن کے بعد ان مردہ انڈوں میں آثار زندگی نمودار ہونے لگتے ہیں۔ یہاں رک کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اگر ایک مرغی مردہ انڈوں پہ اپنے سینے کی توجہ مبذول کرے تو ان میں زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، اور اگر شیخ کامل اپنے مرید کے بیضہ دل پہ توجہ دے
تو وہاں آثار حیات کیوں نمودار نہیں ہوں گے؟ 21 دن کے بعد جب انڈے ٹوٹے تو جو نتیجہ تھا وہ فطرت کے مطابق نکلا، بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے اور مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے۔ بطخ کے بچوں نے اپنی ماں دیکھی نہیں، جو سیکھنا تھا سمجھنا تھا وہ مرغی سے سیکھنا ہے۔ تو چند دن تو گھر والوں نے بطخ کے بچوں کو اور مرغی کے بچوں کو مرغی سمیت باہر نہیں جانے دیا، چھوٹے ہیں ابھی، کوا مضبوط نہیں ہے، کوئی کوا اچک لے گا، بلی اٹھا لے گی، کوئی گرج اٹھا کے لے جائیں گے۔ 2 4 5 دن کے بعد جب ان کے کوا تھوڑے مضبوط ہونے لگے تو گھر والوں نے مرغی کو بچوں سمیت گھر سے باہر نکالا، کھلی جگہ آئی، اس کے آگے جوہر آ گیا۔ جب تالاب آیا تو بطخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، چھلانگ لگائی اور تیرنے لگے۔ مرغی کے بچے اپنے ہم جولیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تالاب میں چھلانگیں لگا کے تیرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن آگے بڑھنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ بطخ کے بچوں کو مرغی نے بتایا نہیں، ماں کو انہوں نے دیکھا نہیں، کس نے کہا کہ تم تیرو گے ڈوبو گے نہیں، یہ بازیچہ ہے تمہارا؟ اور مرغی کے بچوں کے پاؤں کس نے باندھ دیے؟ وہ فطری ہدایت ہے جو اللہ نے ہر ایک چیز کے سینے میں رکھی۔ تو جس نے بطخ کے بچے کو بھی ہدایت سے محروم نہیں رکھا ہے تو کیا انسان کو محروم رکھے گا؟ حضور کی مجلس لگی ہے، ہجوم عاشقاں ہیں، ایک صحابی کا نام ہے وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آئے اور بیٹھ گئے، اور آداب مجلس بھی یہی ہیں کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے سے روکا گیا ہے۔ صدر مجلس کو اختیار ہے کسی حکمت کے تحت کسی کو آگے بلانا چاہے تو وہ ایک امر آخر ہے، اور جہاں حضور ہوں گے وہاں صدر مجلس کوئی اور تو نہیں ہو سکتا۔ اب آقا کریم بیٹھے تھے، وابصہ بن معبد آئے اور پیچھے بیٹھ گئے، تو میرے حضور نے کہا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھے ہو نیڑے آ جاؤ۔ وہ اٹھے تو قریب آ گئے۔ حضور نے پھر فرمایا وابصہ اور قریب آ جاؤ، حضرت وابصہ اور قریب آ گئے۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا وابصہ اور نیڑے آ جاؤ۔ حضرت وابصہ خود کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا، اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب اتنا قریب آ گیا نا تو حضور نے مجھے پوچھا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا وابصہ جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ لوگ تو ترازو گاڑ کے بیٹھ گئے نا۔ میں تو کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا وابصہ جو سوال پوچھنے آئے ہو وہ تم پوچھو گے یا خود بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو حد ہو جائے۔ فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے برائی کیا ہوتی ہے، یہ تم پوچھنے آئے ہو نا؟ عرض کی جی حضور یہی پوچھنے آیا ہوں۔ تو فضرب علی صدرہ وقال استفت من قلبک، حضور نے یہ 3 انگلیاں جوڑ کے حضرت وابصہ کے دل والی جگہ پہ یوں ماری اور فرمایا تیرے اندر مفتی بیٹھا ہے، اس سے ہی پوچھ لے، یہی بتا دے گا خیر کیا ہے شر کیا ہے، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، یہ میرے اور آپ کے اندر رکھ دی گئی۔ ہمارا اگر غلطی کرنے لگے ضمیر گھنٹیاں بجاتا ہے تم غلط کر رہے ہو، کسی کی انچ دبانے لگے، کسی کا حق غصب کرنے لگے، کسی پہ ظلم کرنے لگے تو اندر سے گھنٹیاں بجتی ہیں تم غلط کر، یہ فطری ہدایت ہے۔ تو اللہ نے حضرت انسان کو ہدایت سے محروم نہیں رکھا ہے، اس کو فطری ہدایت سے نوازا ہے۔ اب یہ غلط راہوں کا مسافر ہو تو یہ جان بوجھ کے غلط راہوں کا مسافر بنتا ہے، تو یہ ہدایت فطریہ کے تحت اپنی زندگی کو خیر کی راہوں پہ ڈالے اور اچھائی کی راہوں پہ چلے، تو تاکہ زندگی کا حقیقی نور اور زندگی کا حقیقی جمال اسے نصیب ہو۔ تو زندگی بہت زیادہ ہم گزار چکے ہیں، بقیہ جو زندگی ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا کر کے اپنی آخرت کی بہتری کا ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج موقع ہے کل نہیں ہوگا، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا، اور آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہو سکتا ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا، تو کسی نے گزرتے ہوئے روک کے کہا
بابا کیا مسئلہ ہے، کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کوئی ایسا ماجرا نہیں ہوا، بس لوگوں کے رویے نے رلا دیا۔ کیا مطلب؟ کہا بس گزر رہا تھا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، میرے دل میں خیال آیا کہ ان بندوں کی رب سے صلح ہی نہ کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر میں نے اس سے بات کی، آواز آئی لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ مٹا دوں گا۔ میں بڑا خوش ہوا، کام بن گیا۔ خوشی خوشی آ کے ان کو بتایا، یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے۔ جا جا کے کام کر بابا، تجھے کیا پتا، بچے، کاروبار، زندگی، ہر وقت تم اسی بات میں لگے، جاؤ کام کرو۔ کہا وہ تو مان گیا تھا، یہی نہیں مانے، اور مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے، ان کی قسمت پہ رونا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلے دن وہ شخص دوبارہ گزرا نہ تو قبرستان کے کنارے سے گزرا تو بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا۔ وہ پھر رک گیا۔ کہا بابا کبھی بازاروں میں روتا ہے، کبھی قبرستانوں میں روتا ہے، آج کیا ہوا؟ کہا میری کہانی کل والی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کل ان سے مایوس ہو گیا تھا تو آج ادھر آ گیا، میرا خیال ہی ہوا ان قبرستان والوں کی رب کی صلح کروا دوں۔ اس نے بڑی دلچسپی سے کہا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گیا، وہ نہیں مانتا، کل وہ مانتا تھا، وہ نہیں مانے، آج یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ تو آج ہم مان لیں تو وہ تو آمادہ ہے ماننے پہ، وہ تو ایک آنسو سے سارے دفتر بدیوں کے دھو ڈالے، وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل تو بن کے آئے، کوئی جھولی تو پھیلا کے آئے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہ ہو۔ اللہ مٹا دیتا ہے اور اس کو ایسے کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ لیکن یہ امید کہ ابھی بوڑھا ہونا ہے، ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے، کتنے لوگوں کے جنازے اٹھ گئے یہ سوچتے ہوئے کہ اپنے بڑھاپے میں پہنچنا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں نظر دوڑا کے دیکھو، تمہیں بوڑھے کم ملیں گے، جوان زیادہ ملیں گے۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے بڑھاپے تک سارے نہیں پہنچتے، زیادہ جوانی میں چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا مزید نظر دوڑا کے دیکھ لو، معاشرے میں تمہیں بچے زیادہ ملیں گے، جوان کم ملیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوانی تک بھی سارے نہیں پہنچتے۔ تو اس لیے قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، یہ مختصر زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا دینی چاہیے۔ حضور کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کی تعلیمات کو اختیار کر لیا جائے۔ میرے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کا انا کا غریب او کا عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی اجنبی رہتا ہے یا سڑک عبور کرنے والا۔ جب سڑک عبور کرتے ہیں تو آپ دائیں بائیں سے دیکھ کے گزر جاتے ہیں، بس زندگی گزار جاؤ، حقیقی منزل ہماری آخرت ہے۔